اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ جاگ مسلمان جاگ پارٹ 4۔ جی ہاں، گزشتہ 3 پروگرام اسی عنوان کے تحت گزر چکے ہیں، اور اس عنوان میں ہمارا مین مقصد نوجوان نسل، نئی نسل کو تھوڑا سا جھنجھوڑنا ہے تاکہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہو سکیں، وہ دین کی تعلیمات حاصل کر سکیں، وہ قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کر سکیں، کیونکہ آج کی جو نسل ہے وہ دینی تعلیمات سے بہت دور ہے۔ وہ جدید روشنی میں جدید تعلیمات کی طرف تو بہت زیادہ راغب ہے، لیکن قرآن مجید کی تعلیمات سے وہ اتنا ہی دور ہے۔ ابو طفیل عامر بن وائل بیان فرماتے ہیں، ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے پاس راز کی کیا باتیں کرتے تھے؟ وہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غصے ہوئے اور فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کچھ بھی راز کی بات نہ کرتے تھے جسے لوگوں سے چھپائے، سوائے اس کے انہوں نے مجھے 4 کلمے بتائے۔ اس شخص پر لعنت ہو جس نے ماں باپ پر اللہ کی لعنت بھیجی، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا، اس شخص پر لعنت ہو جس نے بدعتی کو جگہ دی، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے زمین کے نشانات کو تبدیل کیا۔ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ آدمی اپنے والدین کو لعنتی کہے۔ پوچھا گیا، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جو شخص دوسرے شخص کے والدین کو گالی دیتا ہے، وہ جواب میں اس شخص کے والدین کو گالی دیتا ہے، گویا کہ پہلے والے شخص نے اپنے والدین کو گالی دی۔ عمیر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور 5 نمازیں ادا کرتا ہوں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، رمضان کے فرض روزے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مذکورہ اعمال کرتے ہوئے مر جائے، وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ایسے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں یوں کھڑا کر کے بتائیں کہ وہ ان کا ساتھ ایسے ہوگا، یعنی ایسے وہ انبیاء کے ساتھ ہمسایہ میں ہوگا، بشرطے کہ وہ والدین کا نافرمان نہ ہو۔ غور فرمائیں، شہداء، انبیاء اور صادقین کے ساتھ جنت میں ایسے ہمسائیگی ملے گی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، توحید کا اقرار کیا، اللہ کو اللہ مانتے ہوئے یہ اقرار کیا کہ اس کے علاوہ کوئی
معبود برحق نہیں، زکوٰۃ ادا کی، 5 وقت نماز ادا کی، رمضان کے فرض روزے رکھے، مگر والدین کی نافرمانی کی تو وہ جو ایسے تھا وہ ایسے ہو گیا، وہ اس کو جنت میں کوئی مقام نہ رہا اس کا۔ یہ سب سے اہم اور غور طلب معاملہ ہے کہ والدین کی نافرمانی انسان کو جنت سے دوزخ میں لے جاتی ہے، اور والدین کی فرما برداری دوزخ سے جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد سب کبیرہ گناہوں میں والدین کی نافرمانی کا بیان کیا ہے۔ ہر حال میں فرمانبرداری اور اطاعت میں زندگی بسر کریں۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پچھتاوا رہ جائے گا، اور پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ فرمانبرداری سے جنت حاصل ہوگی، اور نافرمانی سیدھے جہنم میں لے کر جائے گی۔ کسی شاعر نے کہا ہے، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، دوزخ نہ بنا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ ہاں، ماں باپ دین اسلام یعنی شریعت کے خلاف کوئی حکم دے تو اطاعت واجب نہیں۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 15، اگر والدین کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے تو ان کی اطاعت واجب نہیں، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، یہ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یعنی شریعت کے خلاف اگر کوئی حکم ہو تو اطاعت نہیں، باقی معاملات میں والدین کی تابعداری، والدین کی اطاعت، والدین سے حسن سلوک، یہ بار بار اس کا حکم آیا ہے۔ ایک اور روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہی مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ کیا اور اس کا امیر ایک انصاری کو مقرر فرمایا، اور لوگوں سے اس کی اطاعت کرنا۔ وہ شخص ان سے ناراض ہو گیا، یعنی جو امیر مقرر کیا گیا تھا وہ اپنے قافلے والوں سے ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، کیا واقعہ نہیں ہے کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو حکم دیا تھا میری اطاعت کرنے کا؟ سب نے کہا درست ہے۔ اس نے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے، تم لکڑیاں جمع کرو، پھر آگ جلاؤ اور اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے لکڑیاں جلائیں، بس اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت آگ سے بچنے کے لیے کی تھی، ہم پھر بھی آگ میں داخل ہو جائیں۔ وہ لوگ یہ باتیں سوچ اور کر رہے تھے تو آگ بجھ گئی۔ اس شخص کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ بعد ازاں اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو آپ نے فرمایا، اگر یہ لوگ آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی باہر نہ نکل پاتے، ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جلتے رہتے۔ اس بات سے معلوم ہوا حکمران یا امیر کی اطاعت شریعت کے خلاف کوئی حکم دے تو اطاعت لازمی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر والدین بھی شریعت کے خلاف حکم دیں تو انکار کیا جا سکتا ہے۔ اس ساری گفتگو کا اصل مقصد نوجوان نسل کو خواب غفلت سے بیدار کرنا ہے۔ آج کی نوجوان نسل دنیاوی رنگینیوں میں گم ہو گئی ہے، دنیاوی جاہ و جلال کا حصول مشن بن گیا، اور یہ جاہ و جلال کن ذرائع سے حاصل ہوگا اس کی قطعی پرواہ نہیں۔ مال و زر ہونا چاہیے، ہم اسی خواب غفلت سے جگانا چاہتے ہیں اور آخرت کی فکر دیتے ہوئے ابدی زندگی
کی فکر دیتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات کا حصول فکر آخرت دیتا ہے۔ جس کو فکر آخرت نصیب ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا، دنیا اور آخرت دونوں سنور گئے۔ جس کے پاس قرآن کا علم ہے وہ والدین کی اطاعت اور حسن سلوک میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر تقوی رکھنے، والدین کی خدمت کرنے، اللہ پر جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنی ہی بڑی کامیابی نصیب ہوگی۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔